اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ غلب ایک بیماری ہے اور بدقسمتی سے ہمارے دینی طبقے میں غلب کرنا اچھا قدم سمجھا جاتا ہے۔ نہیں جانتے کہ اس کا نقصان کتنا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک شخص کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ اس کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہے کہ تو میری ماں ہے، کیونکہ عورتوں میں جو مقام ماں کا ہے بلکہ باپ سے پہلے اللہ نے ماں کا مقام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، میری اچھی صحبت کے لیے کون ہے جس سے میں حسن و سلوک سے پیش آؤں؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھتا ہے ثم من؟ اللہ کے نبی ماں کے بعد پھر؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا یہ مقام اور درجہ ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ماں جو بچے کے ساتھ تکلیف برداشت کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا، ساری رات جاگنا پڑے جاگتی ہے، اس کو اٹھانا پیٹ میں، پھر جنم دینا اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلانا، یہ وہ کام ہے بقول مفسرین اور محدثین کے کہ 3 دفعہ جو اللہ کے نبی نے ماں کا درجہ بیان کیا وہ اس وجہ سے، بچے کو اپنے شکم میں اٹھانا، دوسرا جنم دینا، تیسرا اس کی پرورش کرنا، 2 سال تک دودھ پلانا۔ ماں سب سے اونچی ہوتی ہے عورتوں میں بھی۔ اگر کوئی غلب کرتے ہوئے بیوی سے محبت کا یہ انداز اپنائے کہ تو میری ماں ہے، جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہیں کرتا یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ یہ عیسائیوں کی سنت ہے۔ مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے بیٹا دیا اور اس کو پڑھایا کیا؟ جب تو اپنی بستی میں جائے ان کو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ پرانی شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا۔ فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب اللہ نے اس کو طریقہ بتلا دیا کہ میں آگے جواب کیا دوں گی۔ یہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم بغیر نکاح کے تو
بچے کو جنم دے کر آ رہی ہے، بہت بری حرکت ہے یہ۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی گندی نہیں تھی، فاحشہ عورت نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، مریم نے گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس سے جواب لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ایک دن کے بچے سے جو تیری گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ بچہ تو کچھ عرصے کے بعد ہی بولنا سیکھتا ہے، ہم اس سے پوچھیں کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا پاگلوں والی بات ہے یہ؟ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پڑے ہوئے کہنے لگے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا۔ قوم یقین کر گئی کہ واقعی جو ہم سمجھتے تھے وہ غلط ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ کی حقیقت جس کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں عیسائی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیا۔ جب بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے سنا ان کی قوم نے، کہنے کیا لگی؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم اصل میں اللہ۔ یہ ہے وہ غلو کی بنیاد جو یہودیوں اور عیسائیوں نے رکھی۔ عزیر ابن اللہ کہہ کر یہودیوں نے اور مسیح ابن اللہ کہہ کر عیسائیوں نے، اور اللہ کے نبی نے منع کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھ کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے سجدہ کرنا روا نہیں۔ یہ غلو کا طریقہ عیسائیوں کی طرف سے ہمارے اندر آیا اور ہم نے ہر معاملے میں غلو کرنا شروع کر دیا۔ پچھلے دنوں ایک نام نہاد عاشق رسول فوت ہوا، اس کے بارے میں کیا غلو کیا گیا؟ اس کا ایک مولوی مرید کہتا ہے کہ خبر آئی کہ بابا جی فوت ہو گئے، پھر خبر آئی بابا جی پھر زندہ ہو گئے۔ کیسے فوت ہوئے، کیسے زندہ ہوئے؟ کہا اصل میں عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی تھی، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اگر اچانک مر بھی گیا میں دوبارہ آ کر اس کو زندہ کروا کر توبہ کرواؤں گا۔ کہتے ہیں کہ بابا جی کو تو توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ یہ معصوم عن الخطا تھا۔
یہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر تھا؟ غلب دیکھیں کہ اس کو توبہ کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرہ، میں ہر روز اللہ تعالی سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اپنی لغزشوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جس کے جنت کے دروازے کھلوانے میں کوئی شک نہیں، جس کے حمد کے جھنڈے کو قیامت کے دن تھامنے میں کوئی شک نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں ہر روز، اور اس بابا جی کو توبہ کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں۔ کہا عبد القادر جیلانی نے اس رضوی قادری کے لیے اپنا قول ثابت کرنے کے لیے آئے، زندگی کی رمق کو واپس آنا پڑا، سانسیں دوبارہ بحال ہوئیں، کیوں؟ کہ یہ تو اچانک فوت ہو گئے تھے، انہوں نے تو توبہ کی نہیں تھی، لہذا دوبارہ زندہ کیا گیا، اور زندہ کر کے اس سے توبہ کروائی گئی، پھر موت آ گئی۔ پہلے تو یہ بات دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا، پھر یقین آنے لگا، تو پھر ایک خوشخبری ملی کہ بابا جی کی سانسیں واپس آ گئی ہیں۔ وہ سانسیں واپس نہیں آئی تھی، وہ ہوتا یوں ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا مرید اچانک چلا جائے نا تو میں اسے آتا ہوں اور دوبارہ کلمہ پڑھواتا ہوں۔ بابا جی کو توبہ کرنے کی حالت نہیں، ہمارا یقین کہتا ہے، لیکن مرشد اعظم سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور مہینہ بھی غوث پاک کا ہو، اور پھر سرکار غوث پاک کی محبت والا وہ قادری رضوی شعر ہو، تو پھر سانسوں کو واپس آنا پڑتا ہے، پھر زندگیوں کی رمق واپس آتی ہے، پھر زندگی واپس دی جاتی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بلکہ وہ مرشد پاک آ کر کے اپنا فرمان آنکھوں سے حق کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ جو وعدہ ہم نے کیا تھا تو پڑھ پڑھ کے دنیا کو بتایا کرتا تھا، آج ہم نے آنکھوں سے یہ وعدہ سچا کر دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ 2 آدمیوں کی جانیں روحیں قبض کرتا ہے، ایک وہ جو حالت نیند میں، اور ایک وہ جو حالت موت میں جانا ہوتا ہے۔ جس پر موت لکھ دی جاتی ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت لکھ دی جاتی ہے اس کی روح کو روک لیتا۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، جو حالت نیند میں ہوتا ہے اور دوبارہ اس نے زندہ ہونا ہوتا ہے، اس کی روح کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے تو یہ روح روک لی، مولوی مرید کہتا ہے کہ زندگی کو واپس آنا پڑتا ہے عبد القادر کے حکم سے۔ کر لے اللہ، کیا کر سکتا ہے؟ ملک الموت روح قبض کر کے لے گیا، مجبوراً اس کو عبد القادر جیلانی کے مرید کی روح کو واپس لوٹانا پڑے۔ کہا بابا جی فوت بھی عبد القادر جیلانی کے مہینے میں ہوئے، مہینہ بھی عبد القادر کا، اور غلام بھی رضوی قادری مرنے والا۔ قادری سلسلہ کس سے منسلک ہے؟ عبد القادر جیلانی سے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر توبہ کے مر جائے؟ یہ غلب ہے۔
اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے، کیا اللہ کے نبی اس کو دوبارہ زندہ کر لیتے تھے؟ اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے، ٹیسٹ لینا چاہتے تھے، کہا قلم دوات لے آؤ۔ حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے گمراہی سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی دوبارہ لکھوانے کے لیے زندہ ہوئے پھر کہ اب تو مجھے انہوں نے نہیں لکھوانے دیا، میں دوبارہ زندہ ہو جاتا ہوں۔ جس عبد القادر جیلانی کی یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بدعتیوں کی نشانیاں بتلائی۔ کہتے ہیں بدعتیوں کی کچھ خصوصی نشان ہیں جن سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اہل حدیث کو برا بھلا کہنا بدعتیوں کی علامت ہے، اور یہ برا بھلا کہنا تو عام سی بات ہے۔ اے سور دے سور نے ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتا۔ بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب ہے، اے تے سور دے سور چل آبادی زندگی ساڈی گزر جاندی ہے، بھابیاں نو اے پروف کردیاں بھی اساں حق تے ہاں، جان کھڈے وچ بہن چود سارے رب کی حق ہو سکتے۔ لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی اہل حدیث کو جبریہ کہنا قدریہ کی علامت ہے، اہل حدیث کو ناسبی اور خارجی کہنا رافضیوں کی علامت ہے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اہل حدیث۔ غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے ان 73 فرقوں کا ذکر کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت کے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں ان 73 فرقوں کی تفصیل ذکر کی۔ جنت میں جانے والے کیا کہا کہ صرف اہل حدیث جنت میں جائیں گے، اور جو بدعتی اہل حدیثوں کے نام بگاڑتے ہیں، انگریزوں کی اولاد، غیر مقلد، وہابی، گستاخ، بے ادب، یہ نام بگاڑ کر کہتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جیسا مکے میں اللہ کے نبی کو جادوگر اور شاعر کہا جاتا تھا، کاہن ہے یہ۔ حضرت عمر بیت اللہ کے پردوں میں لپٹے ہوئے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے لپیٹ رکھا تھا، رات کو کہیں لیٹ آئے، گھر نہ گئے، بیت اللہ آ گئے۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر سن رہے ہیں۔ جب پڑھنے لگے اللہ کے نبی، حضرت عمر کے ذہن میں آیا یہ تو شاعر ہے بہت بڑا۔ اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھ دی کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں آیا بہت بڑا کاہن ہے یہ، اس نے جان لیا کہ میرے دل میں کیا آیا۔ اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کاہن کی بات نہیں ہے، کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اب حضرت عمر پریشان، نہ یہ شاعر نہ یہ کاہن، تو یہ کلام کس کا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ عبد القادر کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی کے لوگ نام بگاڑتے تھے، یہ ساحر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، ایسے ہی آج بدعتی اہل حدیث کا نام بگاڑتے ہیں۔
اور یہ نام ان سے چمٹتے نہیں، اور جو ان کے نام کی 11ویاں دیتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی عبد القادر کا مہینہ تھا، 11واں مہینہ، یہ تو انگریزی 11ویں بنی، نومبر 11واں مہینہ انگریزوں کا تھا، جو اسلامی مہینے ہیں وہ تو 11واں نہ تھا، وہ تو محرم سے شروع ہوتے ہیں۔ لگتا ہے عبد القادر جیلانی کچھ انگریزوں کے پیچھے بھی چلنے لگ گئے تھے۔ عبد القادر جیلانی نے کچھ ان فرقوں کا ذکر کیا جو ان کے نزدیک گمراہ تھے، اس میں سے ایک وہ جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ مرجیہ کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھنا کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جائے گی، نماز پڑھو نہ پڑھو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے مولوی پوچھتا ہے نمازی تھا یہ؟ جنازہ پڑھنے والے کہتے ہیں ہاں، عید میں دیکھتے تھے ہم اس کو نماز پڑھتے ہوئے، کہا پڑھا دو بس اس کی جنازہ۔ مسلمان جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے، اور عبد القادر جیلانی نے 12 فرقے مرجیہ کے ذکر کیے، 9ویں نمبر پر حنفیہ کو رکھ دیا۔ اہل حدیث کو جنت میں بھجوا دیا عبد القادر جیلانی نے، اور حنفیہ کو مرجیہ فرقوں میں رکھ کر 9واں نمبر دے دیا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے، اور لوگ اسی کے نام کی کھیر پکاتے ہیں، 11ویاں دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ عبد القادر تو ہمارا تھا۔ اب اس کے بارے میں مواحد لوگوں میں 2 گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو کہتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، اس کا غائبانہ جنازہ پڑھانا چاہیے، اس کی جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، اس کا عقیدہ تو دیکھو، عاشق رسول بننا اگر یہ کہنے سے کہ میں حرمت رسول پر مر مٹ جاؤں گا، تو سب سے بڑا عاشق رسول تو ابو طالب تھا، جو اس بستر پر اپنے بیٹے کو لٹاتا جس بستر پر اللہ کے نبی لیٹے ہوتے، رات کو بستر تبدیل کر دیتا، اپنے بیٹے کو اس بستر پر لٹا دیتا جس میں پہلے دفعہ اللہ کے نبی سونے کے لیے گئے ہیں، تاکہ دشمن نے اگر دیکھ لیا وہ اسی بستر پر حملہ کرے گا، وہاں میرا بھتیجا نہیں میرا بیٹا لیٹا ہوگا، وہ قتل ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے بڑا عاشق رسول؟ کہا بھتیجے مجھے پتہ ہے تیرا دین تمام ادیان میں سب سے سچا دین ہے، مانتا کیوں نہیں میں؟ جب آپ کا بائیکاٹ ہو گیا، اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا، وہ بائیکاٹ کی تحریر جو مکے کے مشرکوں نے بیت اللہ کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، اللہ نے ایک کیڑا بھیجا، اللہ کا نام باقی رکھا، اس نے باقی سب چٹ کر گیا، کھا گیا۔ ابو طالب اتنا آپ کو سچا جانتا تھا کہ اس نے جا کر تحقیق نہیں کی، حرم میں چلا گیا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی مکے کے سرداروں کی، کہنے لگا دیکھو تم ہمارا بائیکاٹ ختم نہیں کرتے اور تم مطالبہ کرتے ہو مجھ سے کہ میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں اور تم اس کو ذبح کر دو، میں آج اپنا بھتیجا تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک شرط پر، میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے تمہاری اس تحریر پر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا ہے جو تحریر چاٹ چکا ہے، اللہ کا نام صرف باقی رکھا اس نے۔ اگر میرا بھتیجا سچ کہتا ہے
تو ہمارا راستہ چھوڑ دو، اگر اس کی یہ بات جھوٹی نکلتی ہے میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس کو لے کر قتل کرنا۔ سردار بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہم جس کا مطالبہ کرتے تھے وہ خود یہ ہمارے حوالے سپرد کرتا ہے، ہمارے حوالے کرتا ہے۔ دوڑے ہوئے چلے گئے اس تحریر کی طرف، دیکھا واقعی اللہ کے نبی کی بات سچ تھی، تحریر کیڑا چاٹ چکا تھا۔ اتنا سچا جانتا تھا اپنے بھتیجے کو، لیکن مانتا کیوں نہیں تھا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو بھی وہابی ہو گیا، تو بھی مکھیاں اڑانے لگ گیا نماز میں۔ اس وجہ سے یہ ملامت کا ڈر تھا ابو طالب کو، میرے مرنے کے بعد لوگ تانے دیں گے کہ آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا سردار نے تمہارے، اے بنو ہاشم والو تمہارا سردار اتنا کمزور نکلا عقیدے میں کہ آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نوجوان کے پیچھے چل پڑا۔ اس ملامت کا اگر ڈر نہ ہوتا اے بھتیجے میں تیرا دین مان لیتا۔ اس سے بڑا سچا عاشق رسول کوئی تھا جو کہتا تھا بھتیجے جا، جہاں دل کرتا ہے جو دل کرتا ہے بات کہہ، جو انگلی اٹھے گی توڑ دوں گا میں، جو آنکھ تجھے دیکھے گی پھوڑ دوں گا، اکیلا میں تیری طرف سے لڑنے کے لیے کافی۔ اتنی غیرت تھی نبی کے بارے میں اس کی، اپنے بھتیجے کے بارے میں۔ وہ محمد بن عبداللہ سے محبت کرتا تھا، محمد الرسول اللہ سے نہیں کرتا تھا۔ ہم اس کو عاشق رسول بنا رہے ہیں جس کا عقیدہ پتہ ہے کیا؟ کہا علی حجویری کے دربار پر آؤ نا، تمہارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے آج دربار پر آ کر جلیبیاں کھانی ہیں یا بریانی کھانی ہے، دودھ پینا ہے یا کچھ اور کھانا ہے۔ ابھی تم دربار پر حاضر نہیں ہوئے، لیکن داتا نے تمہارے دل کا راز جان کر جو کچھ تمہارے دل میں آیا دربار کی سیڑھیوں پر ہی تمہارے پاس بھیج دیا۔ پیچھے سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے بریانی کھانی ہے تو نے؟ ابھی تو اس کے دل میں آیا تھا، اور داتا نے قبر میں پڑے ہوئے شخص نے جان لیا یہ کہ اس میرے مرید کا دل بریانی کھانے کو آتا ہے۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی اور عقیدت سے چڑھے، صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے، سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے، میں نے حلوہ کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، پکوڑے کھانے ہیں، جو ارادہ کر کے چڑھے، ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا، پیچھے سے بندہ آ جائے گا یہ بریانی کھانی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ایمان یہ ہے کہ داتا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے۔ عقیدہ توحید پتہ ہے کیا تھا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پہلے علی حجویری کو داتا بنایا، اب اللہ کے نبی کو داتا بنایا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دینے والا صرف ایک، وہ دیتا ہے تو وہ بھی کھاتا ہے جس کو تم داتا سمجھتے ہو، ورنہ پیٹ پر پتھر باندھتا ہے۔ کس کے پیٹ پر پتھر تھے؟ صحابی نے شکایت کی اللہ کے نبی بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، دیکھیے پتھر باندھ رکھا۔ آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا پیٹ سے اور کہا تو نے ایک باندھا ہے، تیرے نبی نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ معدے کی گرمی کھینچ لیتا ہے، سیدھا کھڑا ہونے کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بھوک کی حالت میں یہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ
اور کوئی کہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ 2 مہینے تک نبی کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا آپ جو کہہ رہی ہیں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، گزارا کیسی کرتی تھیں پھر آپ؟ کہا 2 کالی چیزیں تھیں ہمارے پاس، ایک کھجور، دوسرا پانی، بس وہی پی لیا کرتے تھے، وہی کھجور کھا لیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ کھجور پیٹ بھر کر کھائی ہو۔ صحابہ کو بھیجا ایک دفعہ، لڑائی کرنے کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ امیر کو کیا دیا؟ ہر آدمی کے لیے 1 مٹھی کھجور، کئی دنوں کا سفر اور 1 مٹھی کھجور۔ واپس آئے تو صحابہ ان صحابہ سے پوچھتے ہیں جو گئے تھے گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہا 1 کھجور ہوتی تھی، منہ میں رکھ لیتے تھے، چوستے رہتے تھے، کمزور پڑ گئے۔ واپس آئے، سمندر کے راستے آ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر پڑی ہوئی ملی۔ بعض صحابہ نے کہا ہم تو نہیں کھاتے جب تک اللہ کے نبی سے نہ پوچھیں۔ دوسرے کہنے لگے کیوں نہیں کھاتے؟ اگر یہ حرام بھی ہو تب بھی ہمارے لیے حلال ہے کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ کھانا شروع کر دیا۔ امیر نے ایک بڑا اونٹ لیا اور اس پر ایک کڑیل جوان کو بٹھایا، اور وہ جو کانٹا ہوتا ہے مچھلی کا پسلی والا اس کو کھڑا کیا۔ وہ اونٹ پر سوار کڑیل جوان اس کانٹے کے نیچے سے گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی۔ اس آنکھ سے کئی مٹکے تیل کے نکالے صحابہ نے، گوشت کھانے سے، تیل پینے سے توانا ہو گئے۔ جا کر اللہ کے نبی سے بات کی کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور وہ سچا ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رزق جو تم کو دیا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اگر تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ بچا ہے مجھے بھی کھلاؤ۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ گوشت پیش کیا گیا، آپ نے کھایا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ ایسے گندے عقیدے، مشرکانہ عقیدے رکھنے والے کو عاشق رسول کہہ کر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا اور اس کی تعریف کے پل باندھنا، تو بہتر یہ ہے ابو طالب سے شروع ہو جاؤ تعریفیں کرنا۔ اس کو تو جہنمی قرار دیتے ہو کہ اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی 2 جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھولتی۔ اور اس کو جس کا دربار ابھی تازہ قبر بنی ہے، لوگ ابھی سے سجدے کرنے لگ گئے ہیں، باسی بھی نہیں ہوا ابھی، تازہ اور اس کی قبر پر لوگ سجدے میں پڑے ہیں۔ جیسا خود عقیدہ مشرکانہ ایسے ہی مریدوں کا مشرکانہ، اور ہم حکومت سمیت عاشق رسول فوت ہو گیا۔ عقیدہ بنیاد ہے میرے بھائیوں، سن لو، چاہے نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کا عشق کام نہیں آئے گا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا نہیں تھا، ڈوبنے لگا تو دل نہیں پسیجا نوح علیہ السلام کا؟ اللہ کے منع کرنے کے باوجود یہ نہیں کہا نوح نے ان ابنی من اہلی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، ان ابنی من اہلی، یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔
فرمایا اللہ نے لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال کفریہ شرکیہ ہیں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، آئندہ اگر سفارش کی نا ایسے آدمی کی، نبوت چھین کر جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دو، کیونکہ جہالت اور نبوت اکٹھی نہیں رہ سکتی، نبی جاہل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل نہ بن جانا۔ جب جاہل کو قرار دیا جائے گا نبوت چھن جائے گی اس سے۔ فوراً توبہ کرنے لگے نوح علیہ السلام، اللہ میری توبہ، میں آئندہ نہیں کہوں گا۔